اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھے محمد. عزاداران حسین، رضوی کالج بامبے کی یہ نویں تقریر ہے، 9th مجلس ہے. اس آیے مبارک کے ذیل میں کہ ہاؤ ٹو پریزنٹ اسلام ان 21st سینچری، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس دین کو بہت پسند کرتے ہیں، یہ ہمارا فیوریٹ ریلیجن ہے. اور پہلی مجلس سے آپ نے باتیں سنی کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جو سب سے پرانا ہے اس زمین پر، اور یہ وہ دین ہے کہ جس کو اللہ نے پسند کیا. اس کے لیے پروردگار نے اہتمام کیا، انتظام کیا کہ تمام انبیاء کو بھیجا، ایک نبی آتا رہا، دین کو پہنچاتا رہا، اور سب سے آخر میں جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللہ کا رسول آیا، اور اس نے 23 ایئرز تک تبلیغ کر کے اس دین کو اپنے وارثوں کے حوالے کر کے دنیا سے چلے گئے. لیکن جب اللہ کے رسول نے اس دین کو چھوڑا تھا تو یہ اسلام اتنا اچھا تھا. ظاہری طور پہ حالات تو خراب ہو گئے تھے بیچ میں، لیکن ظاہری طور پر سب ایک پرچم کے نیچے تھے. لیکن ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی، منافقین نے اللہ کے رسول کی بات مانی نہیں، ایکسیپٹ نہیں کی. جو ان کا مشن تھا، جو چھپی ہوئی باتیں تھیں، جو دلوں میں وہ پلان کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں یہ منافقین فرسٹ ڈے ہی جیسے ہی اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، اس لیے کہ جب وفات ہوئی اور بات باہر آئی تو کچھ لوگ آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھ کے کہا کہ اب ہم رسول کی وفات کی خبر ابھی کسی کو مت دو. اور بڑے غیظ کے عالم میں، غصے کے عالم میں تلوار بھی نکال لی اور یہ کہا کہ ہم یہ اعلان ابھی کرنے نہیں دیں گے. یہ کوئی پولیٹیکل چیز نہیں تھی کہ سکسیسر کو منایا جائے جیسے آج دنیا میں ہوتا ہے کہ کوئی بادشاہ مر جاتا ہے تو اس کی ڈیتھ کی نیوز چھپاتے ہیں جب تک اس کا سکسیسر اناؤنسمنٹ اس کا نہ ہو یا ڈیسائیڈ نہ کر لے کہ کس کو بنانا ہے. یہ دنیا کا معاملہ نہیں تھا، یہ دین کا معاملہ تھا. یہ دنیاوی پولیٹکس نہیں تھی، یہ اللہ کے مذہب کی بات ہے. اور جو یہ مسلمان کہتے ہیں کہ ان کو بڑی فکر تھی، اسی لیے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ایک انتظام تو ہو جائے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ خاکی انسان کو اتنی فکر ہے، جس کا دین ہے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. جس کا دین یعنی اللہ کا دین ہے جو عالمین کو چلا رہا ہے، اس کو فکر نہیں ہے. یہ اتنے ویل وشر ہو گئے تھے کہ ان کو فکر ہو گئی کہ اسلام کا کیا ہوگا. آپ سوچیں کہ کتنی ڈیپ روٹس میں جا کر کیسی کیسی پلاننگز تھیں. اسلام کا جو آج صورت بدلی ہے نا، یہ پرسنالٹیز ہیں. اب سنیں، میں نے ایک بات کہی تھی 7ویں 8ویں مجلس میں کہ یہ منافقین 9 ہجری میں کھل کے سامنے آ گئے، بالکل اوپن. اور اللہ کے رسول نے اپنے 2 صحابیوں کو
کہ جن کا سٹیٹس دنیا میں اسلام میں بہت بڑا ہے اور جو بڑے باعث تھے. ایک حذیفہ یمانی، دوسرے عمار یاسر. یہ دو ایسی شخصیتیں ہیں حذیفہ اور عمار کہ جس کی تعریف اللہ کے رسول نے کئی مرتبہ کی. حذیفہ یمانی اور عمار یاسر، ان کو بتایا اللہ کے رسول نے 9 ہجری میں جب جنگ تبوک ختم ہوئی. جنگ تو نہیں ہوئی تھی، رسول لشکر کو لے کر گئے تھے. 25,000 کی آرمی تھی یا 30,000 کی آرمی تھی. اس آرمی کو لے کے اللہ کا رسول جاتا ہے. ڈیماسکس کے راستے پہ یہ جگہ ہے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے. اگر آپ سعودیہ سے ڈیماسکس جائیں گے بائی روڈ تو یہ مقام آج بھی موجود ہے. وہاں پہ ایک لشکر آنے والا تھا. اللہ کا رسول گیا، مولا کائنات کو اپنے ہمراہ لے کے نہیں گالی، بلکہ علی مدینے میں تھے. پہلی مرتبہ رسول نے علی کو مدینے میں چھوڑا اور یہ کہا کہ تم یہیں رہو. تو اس وقت مولا نے آ کے یہ کہا کہ یہ میں جو روایت پڑھ رہا ہوں صحیح بخاری کی ہے، میں کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں، اہل سنت کی بڑی کتاب، دوسری کتابوں میں بھی ہے، لیکن یہ روایت جو میں پڑھ رہا ہوں ورڈ بائی ورڈ صحیح بخاری میں موجود ہے. میں پیج نمبر بھی دے سکتا ہوں اس کا. بہرحال مولا کائنات نے آ کے اللہ کے رسول سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں مدینے میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ اکیلا رہوں، اس لیے کہ پورے زیادہ مرد چلے گئے تھے. 25,000 کے قریب کی آرمی جا رہی ہے. آپ پلیز غور سے سنیں، ویری امپورٹنٹ کہ یہ منافقین تھے کون. تو اس وقت رسول نے ایک عجیب جواب دیا. یہ بات پروف دے رہی ہے کہ اللہ کے رسول چاہتا کیا تھا. رسول نے یہ کہا، جب علی نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں مدینے میں رہوں، میں آپ کے ساتھ نہ چلوں، تو اللہ کے رسول نے کہا، صحیح بخاری کوٹ کر رہی ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ یا علی، مرضی خدا کی ہے، اور کیا تم اس پہ، جملوں پہ غور کریں، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہے، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ میں تم کو جو مدینے میں چھوڑ رہا ہوں وہ بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے موسیٰ توریت لینے طور پہ گئے تھے اور اپنے بھائی ہارون کو اپنے شہر میں چھوڑ کر وارث بنا کر گئے تھے. یہ صحیح بخاری کو کوٹ کر رہا ہوں. یہ ورڈز کافی ہیں کہ سکسیسر کس کو ہونا تھا، کون ہو گیا، کس کو ہونا تھا سکسیسر. رسول مذاق کر رہے تھے، یوں ہی کہہ رہے تھے رسول وہ ہے کہ جو صاحب ما ينطق عن الہوا ہے، جو بغیر وحی کے بات نہیں کرتا. جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا رسول زبان نہیں کھولتا. قرآن ہے قرآن. کہہ رہے رسول کہ کیا تم راضی نہیں ہو، میں تم کو ویسا ہی بنا کے جا رہا ہوں جیسا موسیٰ نے ہارون کو بنایا تھا. تو اب آپ انصاف سے بتاؤ دوستو، پھر 2 سال کے بعد پالیسی بدلی کیسے؟ رسول گئے تبوک میں، واپس آ رہے تھے، جب پلیز غور سے سنیں، جب واپس آ رہے تھے تو ایک ایسی گھاٹی تھی، گھاٹی سمجھ رہے ہیں، کیوز سے نیچے راستہ واز ویری جو وے تھا وہ ویری نیرو، اتنا نیرو تھا کہ ایک جانور جا سکتا تھا صرف، اور یہ کم از کم 1/2 مائل کی روڈ ہے. وہ اب تو بہت بڑی بن گئی. وہ کیوز تھی پوری، اطراف میں گھاٹی تھی، جیسا آپ کے کھنڈالہ کی ہے نا کہ گر جائے تو بندہ اندر چلے جائے، اور راستہ اتنا نیرو ہے کہ ایک ہی جانور جا سکتا. رسول اللہ نے اعلان کیا کہ جب تک میری سواری، پلیز غور سے سنیں صحیح بخاری، جب تک میری سواری اس گھاٹی سے گزرے نا، کوئی اپنی سواری لے کے نہ آئے. اللہ کے رسول کا آرڈر ہے، پوری کتابوں میں موجود ہے. تبوک کی واپسی دیکھ لیں آپ. اعلان کیا، پورا لشکر رک گیا. عمار یاسر ساتھ ہیں،
حذیفہ ساتھ ہے، سامنے وہ چل رہے ہیں، رسول اللہ اپنے ناخے کے اوپر ہے، پیچھے عمار یاسر ہے۔ جب گھاٹی پہ پہنچے دونوں طرف پہاڑ، جب گھاٹی پہ پہنچے اٹ واز ڈارک، پچ ڈارک، رات کا وقت تھا۔ روایت کا جملہ میں ایک ورڈ کتاب سے کوٹ کر رہا ہوں۔ جب پہنچے وہاں پر تو بجلی لائٹننگ ہوئی، اور صرف ایسا سپارک نہیں ہوا بلکہ اللہ کو بتانا تھا، لائٹنگ ایسا ٹھہر گئی، روشنی کھل گئی، اور رسول نے 10 آدمیوں کو دیکھا، 10 دیکھا کہ منہ پہ کپڑا ہے، 10 کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے حذیفہ اور عمار سے کہا پہچانتے ہو؟ دوستو بیدار ہو جاؤ، پہچانتے ہو؟ انہوں نے چہرے دیکھ کے پہچان لیا۔ کہا دیکھو یہی وہ منافقین ہیں کہ جو میری زندگی کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے اس روشنی کو لا کر ہم ان کے سامنے سے چہروں کو ہٹا دیا، بتا دیا کہ یہ منافقین تھے جو تمہاری جان کے دشمن تھے، اور بعد میں یہی لوگ آگے بڑھ کے اسلام کو تباہ کیا۔ پوری یہ روایت تمام اہل سنت کی کتابوں میں۔ بعد میں کیا ہوا؟ ایک پرسنالٹی تھی اسلام کی، میں نام نہیں لیتا، آپ جا کے کتاب میں دیکھیں، آپ بھی محنت کریں نا۔ وہ پوری زندگی پوچھتے رہے عمار اور حذیفہ سے کہیں میرا نام تو نہیں تھا اس میں۔ دوستو چور خود بولتا ہے، دل میں چوری تھی اس لیے بولا، بار بار پوچھتے تھے کہیں میرا نام تو نہیں تھا اس میں۔ ایک سٹیج ایسا آیا کہ کہہ کے اٹھے، جب وہ چھپاتے رہے، اس لیے کہ رسول نے کہا تھا کہ نام نہیں بتانا ورنہ فساد ہوگا۔ جب مسلسل پوچھتے رہے پلیز بتا دو کہیں میرا نام تو نہیں تھا، تو آخر میں اٹھے واللہ تھا لیکن تم چھپا رہے ہو۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ پرسنالٹیز کہ جنہوں نے ٹوٹل اسلام کو خراب کرنے کی کوشش کی اور کیا۔ آپ خود انصاف سے بتائیں کہ سورہ منافقون 1429 ہجری میں نہیں آیا، 209 کا سورہ نہیں ہے، یہ سورہ 9 ہجری کا ہے، 8 ہجری کا ہے۔ یہ منافقین رسول کے ساتھ ہے، سورہ اس وقت آیا اور اللہ نے لعنت کی ہے ان پہ کہ یہ جو منافقین ہیں یہی وہ روٹس ہیں جو اسلام کو اس وقت میں، اس لیے کہ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ 9 ہجری میں رسول ختم ہو جائے اور حکومت ہمارے پاس آ جائے۔ ان کا پورا مشن خراب ہوا جب تبوک سے واپسی میں اللہ نے ان کے چہروں کو بتایا اور ان لوگوں کو اصحاب کو رسول نے بتایا۔ رسول تو جانتے تھے لیکن ان کو بتا کے کہہ دیا کہ ابھی بتانا نہیں ان کے نام۔ یہ پورے نام 10 آدمی کے نام آج بھی کتابوں میں موجود ہے۔ میں نہیں بتاؤں گا ممبر سے، اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ رسول نے نہیں بتایا، لیکن ہے آپ محنت کریں اور دیکھیں، ہر کتاب میں ملے گا کون سی پرسنالٹیز ہیں۔ اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں۔ دوستوں میں نے ہیڈ لائنز دی ہے، آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا ان کی اطاعت ہے، کیا یہ لوگ اصل میں کلپریٹ نہیں ہیں، کیا یہ وہ روٹس نہیں ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو اس سٹیج پہ پہنچایا۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، اسلام کا اصول ہے کہ اگر کوئی شخص ایک آدمی کو صحیح کرتا ہے تو اس کو وہ اجر ملتا ہے جیسے اس نے پوری لوکیلٹی کو، پوری بستی کو صحیح کیا۔ اسی طرح اگر ایک آدمی کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے تو پوری بستی کو جیسے اس نے لے گیا وہ عذاب ہے۔ اسی لیے آج ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جتنا اسلام کی شکل بدلی، جتنا آج اسلام کا حشر ہوا، یہ سب کا عذاب ان لوگوں پر ہوگا جو اصل میں روٹس ہے اسلام کو تباہ کرنے کے لیے۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد۔ لیکن آج 21 سینچری میں مومنین آپ کی ذمہ داری ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے آج آپ کو پورا بتا دیا کہ کون سی پرسنالٹیز ہیں، ان لوگوں نے تو خراب کیا، لیکن اب ہم اس کو اور خراب ہونے نہیں دیں گے۔
جیسا خراب ہو رہا ہے اسلام، اب آپ کا یہ کام ہے کہ آپ آگے بڑھ کر کم از کم وہ ریئل اسلام جو آپ کے پاس ہے اس کو سنبھالیں، جتنا ہو سکے سنبھالیں۔ اگر آپ نے سنبھال لیا تو اس کا اجر کیا ہے؟ کل میں نے محمد ابن یعقوب کلینی کی بات کہی تھی، آج ایک ایسی پرسنالٹی کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا احسان اسلام پر ایسا ہے کہ اگر وہ شخصیت اس وقت نہیں ہوتی تو 350 ہجری میں صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ اگر وہ نہیں ہوتے تو 350 ہجری میں اسلام، شیعت کی بات کرو جو اصل ریئل اسلام ہے، وہ ختم ہو جاتا۔ انہوں نے اتنی محنت کی، محنت کر کے اسلام کو سٹیج پہ پہنچایا۔ ان کی محنتیں آج موجود ہیں کتابی شکل میں، اور ان کو جو ریگارڈ ملا اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ ریگارڈ امام نے دیا۔ تو میری خواہش آپ سے یہی کہ آپ جب آگے بڑھیں گے، جب آپ دین کے لیے کچھ کریں گے، آپ کا مشن یہ ہوگا، آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ میں اسلام کے لیے کچھ کر رہا ہوں۔ آپ کچھ مت کریں، صرف نیت کریں، صرف دعا کریں، ارادہ کریں، خواہش کریں۔ اس فرش اعضاء پر بیٹھ کر، آج کی رات کا واسطہ دیتا ہوں، آج کی رات بیٹھ کر یہ ارادہ کریں، جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بیٹھ کر آپ ارادہ کریں، نیت کریں کہ پروردگار میں آج 21ویں صدی میں اسلام کے لیے میں کچھ کروں گا اور تو میری مدد کر۔ دوستو، جب اس پرسنالٹی نے اسلام کو شروع کیا تھا تو اس وقت انڈیا میں، میں پہلے ان کی بات کرتا ہوں، انڈیا میں جس وقت ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، اس پورے ملک میں، اس وقت پورا ملک ایک ہی تھا، پورے ملک میں کوئی نام علی نہیں لے سکتا تھا، نام علی نہیں لے سکتا تھا۔ فقہ جعفری ختم ہو گئی تھی، ظاہری طور پہ اوپن نہیں تھا۔ پورا نارتھ انڈیا میں کوئی ظاہری طور پر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں امام کا چاہنے والا ہوں۔ صرف ساؤتھ انڈیا میں تھوڑی سی شیعت باقی تھی، اور پوری نارتھ میں ادھر لاہور یہ حصے تک ٹوٹل خاموشی ہے، دشمنان اہل بیت کی حکومت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کس کا زمانہ ہے؟ جہانگیر کا زمانہ ہے، مغل ڈائنیسٹی، جہانگیر کا زمانہ ہے۔ شیعت مکمل طور پہ ختم ہو گئی، ظاہری طور پہ پاکٹس میں ہے، لوگ تقیے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پلیز غور سے سنیں، جب اتنا بڑا ماحول خراب ہوا تو اگر یہ پرسنالٹی آگے نہیں بڑھتی، یہ شخصیت آگے نہیں بڑھتی تو شیعت کا کیا حال ہوتا؟ جیسے آج ہم بڑے آرام کے ساتھ ہیں، اس وقت بھی تھے کچھ لوگ بڑے سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ تو اس شخص نے، وہ بھی انڈیا کے نہیں ہے، وہ مشہد مقدس سے آئے تھے، ایران سے آئے، لیکن آپ سوچیں جب ایران سے آئے تو انہوں نے یہ مشن لے کر آئے کہ میں باہر کا ہوں ٹھیک ہے، لیکن میں شیعت کو بچاؤں گا۔ جو اسلام کی صورت بگڑی ہوئی ہے اس وقت، جو اسلام کی صورت تھی، جو ریئل اسلام کی صورت تھی، بگڑی ہوئی تھی۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام یہی ہے جو ان کے پاس ہے، لیکن یہ پرسنالٹی آتی ہے، علم کے ذریعے انہوں نے کام کرنا شروع، ایسا کام کیا اس لیے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا کسی کی گھڑی ہے، a watch is found, kindly collect it from volunteer۔ کسی کی گھڑی کوئی بھول گئے ہیں تو والنٹیئرز کے پاس ہے، پلیز کلیکٹ کر لیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ انصاف سے بتائیے، ایک باہر کا آدمی آ رہا ہے، اس کو اتنی فکر ہے کہ یہاں پہ ہندوستان میں شیعت ہی نہیں ہے، شیعہ کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا، کوئی فقہ جعفری ہے ہی نہیں۔ تو اب اس کو فکر ہوئی، میں پوری ہسٹری دے رہا ہوں۔ جہانگیر کا زمانہ مغل ڈائنیسٹی، اکبر اور جہانگیر کا زمانہ، اکبر کا زمانے میں سٹارٹ ہوا، جہانگیر کے زمانے میں اینڈ ہوا۔ کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ چھٹے امام کی ایک سیئنگ ہے، چھٹے امام یہ کہتے ہیں کہ تم نالج کو، علم کو اتنا حاصل کرو، اتنا علم کو حاصل کرو کہ حکومتیں تمہاری محتاج ہو جائیں۔ کتنی پیاری بات کہی مولا نے کہ گورنمنٹ، حکومتیں تمہاری محتاج ہو جائیں۔
کہ بغیر تمہارے کوئی کام نہ کرے. تم علم اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ سیرت چوتھے امام کیا تھی. جب امام زین العابدین کا زمانہ آیا واقعہ کربلا کے بعد, تو اس وقت اسلام کو بچانے کے لیے صرف دعاؤں کی ضرورت تھی. تو چوتھے امام نے دعاؤں کے ذریعے اسلام کو بچایا. اس کے بعد پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں اس وقت علم کی ضرورت تھی. تو یہ دونوں معصومین نے علم کو پھیلا کر دنیا بھر میں شیعت کو پروٹیکٹ کیا. تو آج 21 سینچری میں آپ دیکھیں کہ آج آپ کو کیا ضرورت ہے. آپ ڈیسائیڈ کریں, آپ اس سٹی میں رہتے, آپ اس ملک میں رہتے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج ہم کو کرنا کیا چاہیے. تو یہ شخصیت آپ کو میں صرف یہ بات کیوں بتا رہا ہوں, اس سے آپ کے دل میں خواہش پیدا ہو, جذبہ پیدا ہو کہ باہر سے آدمی آ کر جہاں بالکل اندھیرا تھا اس کو روشنی کر کے جا سکتا ہے. باہر کا آدمی آ کر شیعت کو بچا سکتا ہے, اسلام کی صورت کو بچا سکتا ہے, اسلام کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے. تو وائی ناٹ وی, ہم کیوں نہیں کریں. صرف اس بات کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس پرسنالٹی کا پورے انڈیا پاکستان پر اتنا احسان ہے کہ اس کے احسان کو بھول نہیں سکتے کہ اس نے اکیلا آدمی باہر سے آتا ہے, آ کے پورا شیعت کو ایسے بچاتا ہے کہ اکبر کا زمانہ ہے. اکبر لاہور میں لال قلعہ اور ریڈ فورٹ جو ہے وہ بنا رہا ہے. یہ پہنچتے ہیں, ان کے 2-3 لوگ ہیں ان کے ساتھ جو اکبر کے قریب تھے. انہوں نے ان کا انٹروڈکشن کروایا اکبر سے کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں. یہ نہیں کہا کہ یہ کون ہے. تو اس نے ان کو اپنے حکومت میں لیا, ٹیسٹ کرنے کے لیے کشمیر بھیجتا ہے. کشمیر میں جا کے جب انہوں نے کام کیا تو اکبر بہت امپریس ہوا. اسی زمانے میں اکبر کا جو چیف جسٹس تھا قاضی القضات, وہ ریٹائرمنٹ لیتا ہے. اکبر ان سے علم سے امپریس ہو کے ان کو چیف جسٹس بنا دیتا ہے اسلام کے. تو انہوں نے اب سنے تھے کہ علم کیا چیز ہے. انہوں نے اکبر سے ایک کنڈیشن رکھا کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فرقہ جعفری سے مسئلوں کو حل کروں گا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں 4 جو اسلام کی فقہ ہے, حنفی, مالکی, حنبلی, شافعی, میں یہ 4 فقہ سے اپنے مسئلوں کو حل کروں گا, فیصلے دوں گا. تو اس وقت اکبر ایگری کرتا ہے. اکبر یہ کہتا ہے یہ اسلام کی تو 4 ہی فقہ ہے. اس وقت تک تو فقہ جعفری آئی نہیں تھی. اچھا, فقہ جعفری کو آپ دیکھیں, آغا خوئی کے کام نے الازہر یونیورسٹی جو کیرو میں ہے, آج فقہ جعفری وہاں پہ پہنچی. یہ آغا خوئی کا کنٹریبیوشن ہے. تو بہرحال میں بتانا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں 4 فقہ سے فیصلے دوں گا. اکبر نے کہا کہ مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے. یہ چیف جسٹس بنتے ہیں. اندازہ یہ کتابوں میں یہ ہے کہ یہ شخص نے پورے مسئلے فقہ جعفری سے حل کیے, لیکن جو کبھی فقہ حنبلی کو بتاتے, کبھی شافعی سے مسئلہ نکالتے. علم اتنا تھا کہ اپنے علم کے علاوہ 4 فقہ پہ اتنا علم تھا کہ اکبر جیسا بادشاہ, اکبر کی جیسی ڈائنیسٹی وہ مجبور ہو گئی تھی ان کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے. لیکن جب ایک سٹیج ایسا آیا کہ ایک مسئلے کو انہوں نے حل کیا, تو علماء سو جتنے تھے, حنبلی اور شافعی اور حنفی اور مالکی, انہوں نے کہا یہ مسئلہ تو فقہ جعفری کا ہے, یہ مسئلہ تو فقہ جعفری کا. اور انہوں نے اہل بیت کا نام سے حل کیا. مولا کائنات کو انہوں نے ایک دفعہ صرف علیہ السلام کہا. آپ سوچیں گے کہ اسلام کہاں تھا انڈیا میں, علی کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے تھے. علیہ السلام, جیسے انہوں نے علیہ السلام کہا, ان تمام علماء نے کہا یہ تو جعفری ہے اور یہ تو واجب القتل ہے, اس نے علی کو علیہ السلام کیسے کہا. آپ دیکھیں گے کس سٹیج پہ شیعت تھی. اکبر کے پاس 53 لوگوں نے, علماء نے سائن کر کے ڈاکومنٹ بھیجا اور بھیج کے کہا کہ یہ واجب القتل ہے, اس لیے کہ اس نے توہین رسالت کی ہے. علی نہ رسول ہے نہ نبی ہے. ان کو علیہ السلام کیسے کہا, صرف رسول اور نبی کو کہہ سکتے ہیں. اکبر بلواتا ہے, دربار سجتا ہے, بلوا کے کہتا ہے کہ آپ نے علی کو علیہ السلام کہا. انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا. تو کہا یہ توہین رسالت ہے. علماء کہہ رہے تھے کہ ان کو قتل کا فتویٰ دے دے. وہاں پر جب اللہ بچانا چاہے کوئی روک سکتا ہے. وہاں پر ایک اہل سنت کا شاعر, پوئٹ بیٹھا ہوا تھا. وہ اپنے مقام سے کھڑا ہوتا ہے, کھڑا ہو کے اکبر سے کہتا ہے کہ اے اکبر پلیز میں ایک شعر پڑھتا ہوں 2 مصرے, پہلے وہ سن لے, اس کے بعد قتل کا حکم دینا. دوستو پلیز غور سے سنو, 400 ایئرز پرانی شاعری ہے, آج کی شاعری نہیں. کھڑا ہوتا ہے, کھڑا ہو کر یہ جان کیسے بچاتا ہے ان کی. اہل سنت کا شاعر ہے. انہوں نے علی کو علیہ السلام کہا, اس لیے
حکم یہ تھا کہ قتل کر دو. شاعر کھڑا ہو کے کہتا ہے گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی ہے. لحموں کا لحمی کیا ہے؟ رسول نے کہا تھا کہ یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون. تو یہ کہتا ہے کہ گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی ہے، تو پھر بے صلی علی نام علی بے ادبی ہے. دوستو بیدار ہو، کیا مطلب ہے کہ اگر رسول کی یہ حدیث ہے کہ یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تو اب اگر علی کو علیہ السلام نہیں کہتے تو رسول کی توہین ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. جان تو بچ گئی، اس وقت تو جان بچ گئی. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ تو اپنے مشن میں لگے ہوئے تھے، مشن میں لگے کہ شیعت کو پروپوگیٹ کریں خاموشی سے. حکومت ان کے پاس، اکبر جیسا بڑا ظالم بادشاہ، اس کے بعد جہانگیر آتا ہے مغل ڈائنسٹی میں. جہانگیر وہ کہ جو بڑا شراب پیتا تھا، اس کی وائف نور جہاں، نور جہاں وہ شیعہ ایرانی لیڈی تھی، بڑی مومنہ تھی. شی واز پروٹیکٹنگ، ان کو پروٹیکٹ کر رہی تھی. اور یہ فقہ جعفری پورے نارتھ میں آہستہ آہستہ علم کے ذریعے خاموشی سے پھیلاتے جا رہے تھے. روٹس بڑھتی گئی. جب ہر طرف شیعت ہو گئی تو انہوں نے کتاب لکھی مجالس المومنین، مجالس المومنین، جس میں چہدہ معصومین کی سوانح حیات تھی، لکھی. یہ کتاب ایک اہل سنت کے عالم نے ان سے لی اور لے کے جا کے تمام علماء کو بلا کے کہا کہ یہ تو شیعہ ہے. جہانگیر کے پاس پہنچے، پہنچ کر کہا کہ یہ جعفری ہے، اب یہ واجب القتل ہے کہ یہ ہمارے ملک میں کیسا. آپ دیکھیں کہ دشمنی کیا تھی. اس وقت جب ان کو بلایا گیا دربار میں، 53 علماء نے سائن کی اور کہا ان کو قتل کر لیں. جہانگیر واز ایگریڈ. نور جہاں پوش کر رہی تھی کہ نہیں یہ عمل مت کر، لیکن جہانگیر نے جب فورس کیا، ان کو بلایا، دربار میں آئے. جب تک ان کا مشن کمپلیٹ ہو گیا تھا، 30 ایئرس تک یہ کام کر چکے تھے، روٹس ہر جگہ پھیل گئی تھی. جب دربار میں آیا تو ایک امام کا چاہنے والا جو خود اپنے مذہب کو چھپایا ہوا تھا، ان کے قریب آ کے کہتا ہے کہ پلیز آپ کی جان اب بچا لیں، اب اپنی جان بچ جائے گی اگر آپ جا کر سوری بولیں گے. اب ان کا جواب سنیں. جب انہوں نے کہا کہ آپ سوری بولتے جہانگیر کو جان بچ جائے گی، تو انہوں نے پورے بھرے ہوئے دربار میں اعلان کر کے کہا کہ اب تک جو میرا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. اب میری شہادت، جملے سنیں، میری شہادت ہندوستان میں شیعت کو فوقیت دے گی، شیعت کو پھیلائے گی، شیعت کو پروپوگیٹ کرے گی. اس شخصیت کا نام قاضی نور اللہ شوسری تھا، جس کو آگے بڑھ کر شہید ثالث کہا گیا. اس شخصیت کو جہانگیر نے ان کی زبان نکالی، ان کو پھانسی دیا، ہینگ کیا، ان کی پیٹھ پہ 100 کوڑے مارے، ان کی باڈی کو لے کے جا کے گاربیج میں ڈال دیا. 3 دن تک ان کی باڈی پڑی رہی. لیکن دوستو اصل انقلاب دیکھو، اللہ کا کرنا دیکھو. جب تم دین کے لیے کام کرو گے نا تو کیا ریگارڈ ملتا ہے. ہوا کیا، 3 دن تک گاربیج میں باڈی پڑی رہی، لیکن 3 دن کے بعد ان کی باڈی کو دفن کیا گیا. آج 400 سال کے بعد اب آپ جا کر دیکھو، آج کوئی جہانگیر کو نہیں پوچھتا. شہید ثالث کی خبر پہ جا کے ہزاروں لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور شہید ثالث فیض علی کو بانٹا ہے. جب تم کام کرو گے دین کے لیے، صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. آپ دیکھیں کہ 400 سال سے ان کی خبر موجود ہے. آج جہانگیر کی خبر پہ کوئی نہیں جاتا، لیکن یہ مرد مومن نے، ایک پرسنالٹی نے پورے ہندوستان میں شیعت کا پرچم کو لہرا دیا. وہ فلیگ جو لہرا رہا ہے یہ صدقہ ہے شہید ثالث کا، یہ کنٹریبیوشن ہے اسلام کا. یہ جذبے کو پیدا کرو. ہمارے پاس پوری فیسلٹیز ہیں، پورے ٹولز آپ کے پاس ہیں. آج کیا نہیں ہے، انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے، سکولز میں بچے ماشاءاللہ ایجوکیشن بہترین پا رہے ہیں، ہر چیز آپ کے پاس ہے، پیسہ آپ کے پاس ہے. Then what are you doing؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں
یہ بات کیوں کروں شہید کی کہ آپ دیکھیں گا کہ اسلام کے لیے کوئی جب وہ آیت ہے اتنی بڑی حکومت کہ جس کے بارے میں سوچ مغل ڈائنسٹی سب نے ہسٹری میں پڑھی، کتنی تکلیف کی بات ہے. اٹ از ایزی کہ اس حکومت میں رہ کر شیعت کو بچانا، شیعت کے نام کو باقی رکھنا. شہید کا جملہ ہے کہ میری شہادت آج میں شہید ہوں گا لیکن کل اسلام کی صورت بدل جائے گی. یہ اتنا بڑا کنٹریبیوشن. دوستوں میری خواہش ہے آپ سے، میری آخری مجلس ہے آج اس ٹاپک پہ، کہ اب تک جو باتیں بتائیں تھوڑا سا بریک دیں، تھوڑا سا اوپن ہو، بولیں. اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو مقام میسیج حسین ہم کیا پہنچا رہے ہیں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کا پلیز غور سے سنیں، حسین ابن علی کا لاسٹ جو سینگ تھی وہ کیا تھی؟ سلام سے پہلے جب سب شہید ہو گئے میدان میں آ کر حسین نے کیا کہا تھا؟ حل من ناصر ینصرنا. یہ کیا ہے؟ یہ کون سے ورڈز ہیں؟ یہ ہم سن کے خاموش بیٹھ جائیں. حسین نے کہا کہ کون ہے جو میری مدد کرے؟ یہ مطلب تھا حسین کا اس وقت. پلیز دوستو میری کنکلوڈ کر رہا ہوں پلیز. حسین کہتے ہیں جب سب شہید ہو گئے کوئی باقی نہیں ہے. پلیز غور سے سنیں، کوئی باقی نہیں ہے. ایک چوتھے امام ہے جو بیمار ہے بستر پہ، بڑوں میں بچے ہیں، پورا گھر لٹ گیا، سب شہید ہو گئے. حسین میدان میں آ کر ایک آواز، ایک سلوگن نکالتے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا، کہ کون ہے جو میری مدد کرے. کیا حسین کو نہیں معلوم تھا کہ اس وقت خیام حسینی میں کوئی نہیں ہے؟ پلیز بیدار ہو جائیں. میں کنکلوڈ کروں. کیا امام کو نہیں معلوم تھا؟ امام زمین اور آسمان کے رازوں سے واقف ہے، دل کی دھڑکن سے واقف ہے. پھر امام نے یہ کیوں کہا کہ کون ہے جو میری مدد کرے؟ کیوں کہا؟ کیا امام کو نہیں معلوم؟ جب امام نے کہا تو ملائکہ آئے، اولیاء آئے، اجنہ آئے، تڑپ کی ہوئی لاشوں نے پکار کے کہا کہ ہم تیار ہیں مدد کرنے کے لیے. ملائکہ نے آ کے کہا، جبرائیل پہنچ گئے. حسین نے سب سے کہا مجھے تیری مدد نہیں چاہیے، تمہاری مدد نہیں چاہیے، تمہاری مدد نہیں چاہیے. پھر کس کی مدد مانگ رہے ہیں حسین؟ پلیز دوستو میرا جواب دو، کس کی مدد مانگ رہے ہیں؟ یہ امام کا سلوگن، یہ امام کا نعرہ، یہ امام کی آواز، یہ امام کو ہیلپ 61 ہجری عاشورے کے لیے نہیں تھی. قیامت تک till the day of judgment اگر کوئی شیعہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے حسین کی کو ہیلپ کرے، حسین کی مدد کرے، تو آج حسین کا دروازہ کھلا ہوا ہے. حسین پکار کے کہہ رہے ہیں کہ میرے شیعوں تمہاری یہ مدد 61 ہجری میں مجھے نہیں چاہیے. جب تک اسلام باقی ہے تم اسلام کی مدد کرتے رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ آواز کل صبح کی ہے نا، کل شام میں عصر کے وقت امام نے مدد مانگی تھی. تو اب تو کم از کم بیدار ہو جاؤ. کون سا شیعہ ایسا ہے کہ جو یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے امام کی مدد کرے؟ ہم یہ کیوں جمع ہوئے؟ یہ آنا بھی ایک مدد ہے، مجلسوں میں شرکت کرنا بھی مدد ہے، لیکن امام کچھ اور بھی مدد چاہتا ہے. تو آپ اس مدد کے لیے، اس ہیلپ کے لیے ہر شیعہ آگے بڑھے. سب کی ریسپانسبلٹیز ہے، وہ بہنوں کی بھی ریسپانسبلٹی، آپ کی بھی، بچوں کی. اور ایک چیز یاد رکھیں، نصرت امام کے لیے نا، اگر کوئی اولڈ ہے 80-90 ایئرس کے، مولا مومنین کو سلامت رکھے، 90 ایئرس کا اگر کوئی ہے تو یہ کہہ کر نہیں بچ سکتا کہ میری ایج تو ہو گئی، what can I do؟ میرے ہاتھ اور پیر میں طاقت نہیں، میں 90 ایئرس کا ہو گیا. نو 90 امام جو مدد لیتے ہیں نا، حسین نے جو کربلا میں مدد لی 96 ایئرس کے مسلم ابن اوسجہ تھے. اگر کوئی بوڑھا بھی ہے وہ مدد کرنا چاہتا ہے تو حسین اس کی مدد بھی ایکسپٹ کریں گے. اگر ماؤں کے گود میں بچے ہیں، علی اصغر کی مدد لی حسین نے، یہ بتایا کہ 6 مہینے کا بچہ بھی دین کی مدد کر سکتا ہے. 96 ایئرس کا بوڑھا بھی ہے وہ بھی دین کی مدد کر سکتا ہے. جیسا آپ کر سکتے 96 ایئرس کے کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم مورل سپورٹ تو کر سکتے ہو.
کچھ بول تو سکتے ہو, فیور کی بات تو کر سکتے ہو, بچوں کو انکریج تو کر سکتے ہو. فائن, یو کی ناٹ گو آؤٹ اینڈ ڈو سم تھنگ, آپ ایٹ لیسٹ یو کین سٹ ود یور چلڈرن اور بول تو سکتے ہو. یہ امام نے بتا دیا, بوڑھا 100 ایئرس کا بھی ہے, 6 مہینے کا بھی بچہ ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ مدد کرے تو آئی ایم ریڈی ٹو ایکسپٹ دیئر ہیلپ. دوستو, اپنے آپ کو کربلا والوں سے ملا لو جا کے. میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں اتنے بڑے مجمع کو, اپنے آپ کو کربلا والوں سے ملحق کر لو. آپ کو پتا ہے کہ جس دن آپ نے یہ نیت کی کہ میں حسین کی نصرت کروں گا, اسلام, حسین کی نصرت کیا ہے؟ اسلام کی مدد ہے. اگر جس دن آپ نے یہ ارادہ کیا, نیت کی, اینڈ آپ نے سٹارٹ کیا مدد کرنا, تو معصوم کہتے ہیں, پھر یہ عابد بلگرامی کے جملے نہیں ہیں, یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جملے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں بابا سے بلند. یہ میرے جملے نہیں ہیں, یہ چھٹے امام کے جملے, کہ جب تم نصرت کا وعدہ کرو گے, تم سٹارٹ کرو گے, تم مدد کرنے کی کوشش کرو گے, تم آگے بڑھو گے, ایک سٹیپ آگے بڑھو گے. یاد رکھو, جب حسین واپس آئیں گے رجت میں, تو حسین کے ساتھ 72 کا لشکر نہیں ہوگا, 72 پیپل نہیں ہوں گے, بلکہ امام کے ساتھ لاکھوں کا لشکر ہوگا. تو معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کیسے کہ حسین کربلا میں, صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. بابا سے بلند پڑھ لیں پلیز. کربلا میں 72 شہید ہوئے, 72. اب حسین کے ساتھ thousands and thousands کیسے؟ تو امام نے عجیب جملہ کہا, وہ زیارت کا جملہ ہے دوستو, جو ہر مومن کو زبان سے یاد ہے. آج کی رات بھی آپ پڑھیں گے, ایوری تھرسڈے نائٹ آپ پڑھتے. کیا کہتے؟ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ, کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے, کاش ہم ہوتے حسین کے ساتھ. اس کا مطلب کیا ہے؟ یوں ہی پڑھتے ہیں فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ, آپ ہر زیارت وارثہ میں کہتے ہیں کہ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ, ارے کاش میں ہوتا. تو آپ جب کہہ رہے کاش ہوتا, تو زبان کی نوک سے مت کہو, دل کی گہرائی سے کہو. صادق آل محمد کہتے ہیں کہ جس نے بھی یہ کہا کہ کاش میں ہوتا, تو حسین اس مر بھی جائے گا, خبر سے اٹھائے گا اور اپنی نصرت کروائے گا. You don't want this? نہیں چاہیے ہم کو. ہم اسی طرح بامبے میں بینڈرا میں ادھر ادھر رہیں, بامبے میں اپنی لائف کو ختم کریں 70-80 years, then we'll go and we'll sleep over there. خلاص, یہ مت کرو دوستو. میری خواہش ہے آپ سے, میری 10 دن کی محنت کو پلیز پلیز میں بیک کر رہا ہوں آپ سے کہ مجھے آپ پہ فخر ہے. I'm proud of you. پلیز, بچے تو بڑھ گئے, میرے بزرگوں سے جسٹ اسٹارٹ کریں, سوچیں. میں یہ کہہ رہا ہوں صرف فکر کرو, اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے فکر کرو, میں نہیں کہہ رہا. قرآن اٹھا کر دیکھیں, قرآن میں اللہ بار بار کہتا ہے کہ تدبر کرو, فکر کرو. جب تم ایک پیج پڑھو گے قرآن کا, ایک نئی فکر آئے گی. سوچ کے پڑھو, سوچو کیا کہہ رہا ہے. اللہ کہتا ہے کہ بار بار تم فکر کرو. تو اسی طرح میں بھی وہی کہہ رہا ہوں, امام بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ تم فکر کرو. جب آپ فکر کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ, تو آپ کے راستے خود بخود کھلتے جائیں گے. آپ کو یقین کریں, آپ آج دیکھیں, آپ جہانگیر ختم ہو گیا, شہید ثالث باقی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج پورے بانڈرا کے رضوی کالج کے مومنین, ان کا وہ نام ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ تا ظہور امام ہر مومن کو دنیا والے پکار کے کہیں گے اس کا کنٹریبیوشن تھا جس کی وجہ سے شیعت بچی, اسلام کی صورت بدل. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. کل میں نے کچھ باتیں بتائی تھی, اب اپنے آپ کو چینج کریں. میں بزرگوں سے بات نہیں کروں, اب میں بچوں سے بات کروں. ہم اپنے آپ کو چینج کریں. اسکول سے بچے جا رہے ہیں, کل خواتین سے کچھ فون آئے, کچھ میری بہنوں کے فونز آئے, انہوں نے سٹارٹ کیا ڈسکشن کرنا. دوستو, میں ریئلی آئی ایم پراؤڈ آف مائی مومنین. یہ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے, بامبے کے مومنین کو, دنیا بھر کے مومنین کو اللہ سلامت رکھے. آپ کو پتہ ہے کچھ میری بہنوں کے فون آئے, وہ اس وقت مجلس میں ہوں گے, وہ لوگ
کیا ایج ہے؟ کون سی کلاس میں؟ 7th standard کی لڑکیاں جب when they started discussing with their colleagues, کرسچن لڑکیاں تھیں، وہ اس انداز سے انہوں نے پیش کیا کہ اس کی جو فرینڈ تھی اس نے پلٹ کے کہا کہ اچھا تمہارا مذہب میں اتنا سیکریفائز ہے؟ I like it. اتنا سیکریفائز ہے تو دیکھیں گے بچوں کے ذہنوں میں پڑ رہا ہے، تو میرے ماں باپ، ان کے ماں باپ انکریج کریں، اس لیے کہ جو صورت ٹوٹل بگڑ چکی ہے نا، وہ صورت اتنی صاف ہو جائے کہ دنیا ڈیوائیڈ کر دے لائن کو، لائن ڈیوائیڈ ہو جائے کہ یہ اسلام الگ ہے، یہ اسلام الگ ہے۔ جب ہم چلے راستے کے اوپر، ہم جب کسی بلڈنگ میں جائیں، وہ پوچھے کہ تمہارا کون سا اسلام ہے، میں آپ سے کہوں کہ جب 79 میں ریولوشن آیا تھا، دنیا بھر میں یہ کہا جاتا تھا کہ تم کون سے اسلام کو فالو کرتے ہو؟ خمینی اسلام کو۔ دیکھا دنیا نے لائن کو ڈیوائیڈ کیا، دنیا کو بتایا گیا کہ اسلام کیا ہے، ان کا اسلام کیا ہے۔ دوستوں اس لیے کہ انہوں نے جو اسلام کو پیش کیا تھا، آج شیعت سامنے آ گئی، دنیا کے پورے پلیٹ فارم کے اوپر شیعت کو جو بتایا، وہ کس پرسنالٹی نے بتایا اس سنچری میں؟ کس نے کام کیا اور آج اس سٹیج پہ پہنچ گئے کہ جہاں جا کر ہم کو پتا چلا کہ شیعت کیا ہے، ورنہ دنیا ہمیشہ ڈارکنس میں رہتی، ہم کو بھی اسی لائن میں کھڑا کرتے کہ جو آج جتنے لائن میں لوگ کھڑے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ جتنے لوگوں نے اسلام بدنام کرنے کے لیے، جتنے لوگوں نے شیعت کو بدنام کرنے کے لیے بلینز آف ڈالر اس عقیدے کو، اس ریلیجن کو خراب کرنے کے لیے بلینز آف ڈالر ایکسپورٹ کر کے دنیا بھر میں پھیلا رہے تھے اپنے عقیدے کو، آج نتیجہ کیا ہوا؟ زمانے کے امام نے ان کو اتنا ذلیل اور رسوا کیا کہ آج وہ صورت نہیں بتا سکتے، لیکن آج ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم حسین والے ہیں۔ نہیں، افغانستان پوری دنیا میں نگاہ اٹھا کے دیکھو دوستو، 1 2 3 4 اگر آ گئے نا تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے، ایٹ لیسٹ 20-30% دیکھا جاتا ہے، 15-20% دیکھا جاتا ہے۔ 2 3 4 اگر ایسے نکل گئے تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے، وہ تو ہر جگہ اچھے برے ہیں، لیکن ریئل میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری انفارمیشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 20 ایئرز کے اندر، 15 to 20 ایئرز کے اندر 4 5 10 20 100 بھی اگر آ گئے تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے۔ میجورٹی دیکھی جاتی ہے کہ کدھر میجورٹی ہے، ٹوٹل شیٹرڈ ہو گیا اسلام، امیج بالکل خراب ہو گیا، لیکن دنیا کو پتا ہے کہ کس کا اسلام کیا ہے۔ کم از کم جو صورت بنی ہوئی ہے نا، اس کو اتنا اوپر کرو کہ دنیا لائن ڈیوائیڈ کر دے، دنیا بتائے کہ یہ اسلام وہ نہیں ہے کہ جو اصل ہے، اصل اسلام ان کے پاس ہے۔ عزیزو، جو اگر آج ہم کو اپارٹمنٹس نہیں ملتے ہیں، ہم کو فلیٹس نہیں ملتے ہیں، تو وہ سٹیج پہ آپ لے کے آؤ، 1 سال کے اندر اتنا بتاؤ، اتنا پیسفلی بتاؤ، اتنا بتاؤ کہ وہ آپ جب جائیں تو وہ لینڈ لارڈ پوچھے کہ تم کس کو فالو کرتے ہو، تمہارا مذہب کیا ہے اسلام، لیکن عقیدہ کیا ہے؟ تو وہ جب آپ بتائیں گے کہ ہم فقہ جعفری سے ہیں تو وہ آپ سے امپریس ہو کے آپ کے کیریکٹر سے، اس لیے کہ بچوں کے کیریکٹر کو اتنا بڑھاؤ، بچوں کو اتنا سمجھاؤ کہ یہ ایمبیسیڈرز ہیں ہمارے، سکول میں جاتے، جب سکول میں یہ لوگ جائیں تو اپنے کیریکٹر کو، اپنے ڈسکشن کو، اس لیے کہ میٹھی زبان، رسول کا کردار یہ تھا کہ اپنی زبان سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے 40 سال ابو جہل، ابو لہب سے یہ منوا لیا کہ میں صادق ہوں، میں امین ہوں، میں اسلام کو جب آیا بعد میں دشمن ہوئے، پہلے تو یہ ابو جہل اور ابو لہب اتنا امپریس تھے، تو اسی طرح سے یہ جو ایمبیسیڈرز ہیں نا بچے، ان سے اتنا اسلام کو پہنچاؤ کہ ان کے ذریعے سے اسلام مکمل پھیل جائے۔ ایکسپورٹ کرو اسلام کو، اپنے عقیدے کو ایکسپورٹ کرو۔ بڑی بڑی حکومتیں کیا کرتی ہیں پتہ ہے؟ ایکسپورٹ کرتی ہیں۔ باربی ڈال ویسٹ نے اپنے کلچر کو ایکسپورٹ کیا ایسٹ میں، آپ کو پتہ ہے؟ جب ایکسپورٹ ہونے لگا، جب وہ ان کا کلچر آنے لگا، ہر طرف جتنے بڑے بڑے
ہے نا جو اسلام کا لباس پہنے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے کہا یہ تو بہت اچھی چیز ہے, ہمارے کلچر میں یہ کلچر آ رہا ہے. ویسٹ پلان کرتا ہے دور تک, اس کے بعد انہوں نے ایکسپورٹ کرنا شروع کیا. میں اب بس آخری بات کہنے جا رہا ہوں, اس کو میں بعد میں کہوں گا, اس سے پہلے اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کہا ویسٹ ایکسپورٹ کرتا ہے. ان کی سمارٹنس, ان کی تھنکنگ خراب نہیں, اپنے مذہب کے لیے کر رہے ہیں, فائن. اگر کوئی اپنے مذہب کو پروپوگیٹ کر رہا ہے تو ہم اس کو برا نہیں بولتے. انہوں نے کام کیا, دے ورکڈ ہارڈ. کیوں؟ اب میں اتنے بڑے مجمع سے شب عاشور پوچھ رہا ہوں کہ جب اسلام آیا, اسلام مکے میں تھا, مدینے میں تھا. پلیز میں بالکل آخری جملے پہ آ گیا. اسلام جب آیا مکے سے سٹارٹ ہوا, مدینے تک پہنچا, رسول کی آنکھ بند ہوئے تک اسلام تھوڑا پھیل گیا تھا. کیا پہلی ہجری سے لے کے, فرسٹ ہجری سے لے کے 205 ہجری تک, پلیز غور سے سنیں, فرسٹ ہجری سے لے کے 205 ہجری تک 200 ایئرس میں اسلام کہاں پھیلا؟ پوری نون ورلڈ کے اوپر سب سے بڑی حکومت اسلام کی تھی, نہیں تھی؟ 203 ہجری, 8ویں امام کا زمانہ, مامون رشید. اس وقت پوری نون ورلڈ کے اوپر سب سے بڑی حکومت اسلام کی ہے. پلیز غور سے سنیں, اسلام کی ہے. اسلام آنے سے پہلے سب سے بڑی حکومت کرسچینٹی کی تھی, روم کے بادشاہ کی, ایران کے بادشاہ کی. پوری دنیا میں ایک سب سے بڑا مذہب تھا عیسائیت, کرسچینٹی. لیکن جب اسلام آیا اس نے اوورٹیک کیا کرسچینٹی کو, اور آگے بڑھ کر 203 میں 200 ایئرس میں پوری دنیا میں, مڈل ایسٹ میں, نیچے سندھ تک, اوپر یمن تک, پوری نون ورلڈ پہ اسلام کی حکومت تھی. کرسچینٹی شرنک ہوتی گئی. ہوتے ہوتے اس زمانے میں امریکہ نہیں تھا, یورپ میں روم اور کچھ حصوں میں تھی. ہر طرح, پلیز غور سے سنیں, پوری اسلامک حکومت ہے, کرسچینٹی شرنک ہو گئی. اب دیکھو دوستو, 260 ہجری میں زمانے کے امام پردے میں جاتا ہے. 260 ہجری سے 1429 ہجری میں ہم پہنچے, 1200 ایئرس میں. آج اسلام کہاں پر ہے, کرسچینٹی کہاں پر ہے؟ سب سے زیادہ اس وقت جو دنیا میں لوگ ہیں وہ کرسچن ہیں, اور سب سے زیادہ لوگ ہیں کرسچن ہیں, جبکہ وہ بالکل شرنک ہو گئے تھے. کیا ریزن ہے کہ کرسچینٹی مختلف جگہوں پہ پھیل گئی, اسلام شرنک ہو گیا؟ اور انہوں نے کام کیا کرسچنز نے کام کیا؟ دیکھیں جو کام کیا انہوں نے اچھا کیا, اپنے مذہب کو پروپوگیٹ کیا. there is nothing wrong. دنیا بھر میں آج کرسچینٹی پھیلی ہوئی ہے, اسلام سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے, پہلے نمبر پہ وہ ہے. انہوں نے کام کیا, ان کی مشنریز نے آسٹریلیا کے جنگلوں میں گئے, نیوزی لینڈ میں آکلینڈ نیچے تک گئے, افریقہ کے جنگلوں میں گئے, شپس میں بیٹھے, پیسفلی, امن و امان کے ساتھ فلائرز بانٹا, جس انداز سے بھی کیا, ہم پیسفلی کیا. اسلام, ان کا ریلیجن پھیلتا گیا, پھیلتے آج سب سے بڑا مذہب ہو گیا, جبکہ ان کو اسلام نے ختم کر دیا تھا. 203 میں اس وقت اسلام تھا, کرسچینٹی شرنک ہو چکی تھی, آج سب سے زیادہ یہ ہو گئے. کیا ریزن ہے؟ کام کیا, دے ورکڈ ہارڈ. جو میں 9 دن سے کہہ رہا ہوں وہ یہی کہہ رہا ہوں. کوئی پیسے والا ہے وہ اپنے پیسے سے استعمال کرے, اسلام کی مدد کرے. کوئی انٹیلیجنٹ ہے, کوئی قابل آدمی ہے, وہ اپنے علم سے پھیلائے. کوئی بالکل کام نہیں کر سکتا, زبان سے بولے. بچے ہر وجہ سے, دوستو آپ انصاف سے بتاؤ, جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی تو جاپان کا جو کرنسی ین تھی وہ کہاں تھی اور ڈالر کہاں تھا؟ ین 0 ہو گئی تھی, ڈالر یہ تھا, ین یہ تھی. 45 میں سیکنڈ ورلڈ وار جب اینڈ ہوئی, آج کہاں پہ ڈالر ہے, کہاں ین ہے؟ برابر چل رہے ہیں. کیا ریزن ہے؟ دے ورکڈ ہارڈ. انہوں نے اپنے ملک کے لیے کام کیا. میں نے اتنے ایگزامپلس دیے, فار واٹ؟ صرف اس لیے کہ بچوں کے آپ کا مورل بوسٹ ہو. میں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں, بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے دماغ میں یہ بات آئے کہ دیکھیں ملک بچ جاتا ہے, لوگ بچ جاتے ہیں, ان کا سٹیٹس بڑھ جاتا ہے. تو میری خواہش یہ کہ جب اسلام اتنا چلا گیا, آسٹریلیا کے جنگلوں میں جا کے تبلیغ کر سکتے, ہم اپنے شہر میں اپنے گھر والوں کو نہیں کر سکتے. اگر ہم نہیں کر سکتے تو فار واٹ؟ امام کو کیا جواب دیں گے؟ شب عاشور کہہ رہا ہوں,
حل من ناصر ینصرنا کا جواب کیا ہے؟ امام اگر کل کہے کہ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا تو ہمارے پاس آنسر کیا ہے؟ اپنی چیزوں کو چھوڑو، اختلافات کو چھوڑو، ایک پرچم کے نیچے آ کر اسلام کی مدد کرو۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ دیکھا آپ نے؟ اب بات کلیئر ہوئی کہ کتنے با ایگزامپلز دے کے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بچوں کو کہ اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو دوستو یاد رکھو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے۔ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو پھر ہم گمنامی میں چلے جائیں گے۔ میری بہنوں سے، میرے بھائیوں سے سب سے معروضہ یہی کہ بس میری پوری 10 دن کی محنت یہی تھی، میں یہی بات پہ اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں کہ ہم دین کے لیے کر کے آج فاطمہ کے لال کو راضی کریں، حسین ابن علی کو راضی کریں۔ دوستو آج کی رات قیامت کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے، کوئی ثانیہ زہرا کے دل سے پوچھے۔ زینب کو پتا ہے کہ جب یہ رات ڈھل جائے گی اور سورج نکلے گا میرا بھائی مجھ سے رخصت ہو جائے گا۔ ثانیہ زہرا جانتی ہے، شہزادی کونین جناب فاطمہ کو پتا ہے کہ کل میرا گھر اجڑ جائے گا۔ دوستو بڑی مصیبت کی رات ہے، یہ رات عبادتوں کی رات ہے۔ شہزادیوں نے عبادت کر کے گزاری، بیویوں نے ماتم کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ کے گزاری، اور یہ رات جب ڈھلی تو عالم یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ فاطمہ کا گھر اجڑ گیا۔ پہلی محرم سے مسلسل آپ یہاں آ رہے ہیں، ذکر حسین سن رہے ہیں، سال بھر کا انتظار ہوتا ہے کہ محرم آئے ہم حسین کا ماتم کریں، حسین کا ذکر کریں۔ یہ ایام ایک رحمت کے ایام تھے، نورانی ایام تھے، لیکن ایسے گزر گئے دوستو پتہ ہی نہیں چلا۔ 9 دن گزر گئے، اب کل کا ایک ہی دن باقی ہے۔ لیکن اس رات کو ضائع مت کرو، اس رات کو ضائع مت کرو۔ ایک ایک آنسو کم از کم رومال فاطمہ میں دے دو۔ خاموش بیٹھ کے شب عاشور مجلس نہیں سنتے دوستو۔ میں بار بار ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ ابو بصیر سے امام نے یہی کہا تھا کہ میرے جد پہ ایسا رو جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لیے روتی ہے، جیسی میری دادی فاطمہ روتی ہے اس انداز سے گریا کرو کہ جب فاطمہ ہائے حسین کہتی ہے تو زمین اور آسمان گریا کرتے ہیں۔ امام پہ اس طرح نہیں رویا جاتا۔ ذہن کو لاؤ کہ جس حسین نے اپنے پورے گھر کو تمہارے خاطر لٹا دیا، آج حسین اور حسین کے بچے، حسین کے ساتھی 7 محرم سے پیاسے ہیں۔ عزیزو بچوں کا یہ عالم ہے کہ خیمے سے دوسرے خیمے میں التش کہتے ہوئے جاتے، ایک امید میں کہ کہیں پانی مل جائے۔ اور بعض بچوں کا تو یہ عالم تھا کہ آ کے جناب سکینہ سے کہتے کہ آپ جا کر حسین سے کہیں۔ سکینہ آتی خالی کوزہ لے کے کہتی بابا یہ بچے امید لگا کر بیٹھے ہیں، بابا پانی کا انتظام کرو۔ ساقی کوثر کا لال تڑپ جاتا کہ ہائے کیا امتحان ہے بچوں کا۔ عزیزو کربلا اس درد کا مقام ہے، وہ مصیبت کی رات ہے کہ آج لیلا علی اکبر کو دیکھ کے کہہ رہی ہے کہ میرے لال شادی کے ارمان تھے، کل یہ چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا۔ قاسم کے قریب جا کے ام فروہ کہتی ہیں کہ بیٹا میں غیر خاندان سے ہوں، میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا، فاطمہ کو صورت بتانا ہے۔ رباب علی اصغر کو دیکھ کے کہتی ہے کہ میرے لال تم اتنے چھوٹے ہو کہ تم میدان میں بھی نہیں جا سکتے، کل ہر ماں اپنی اپنی قربانی پیش کرے گی۔ ارے میں اپنے بچے کو کیسے پیش کروں؟ میں کہوں بی بی آپ کا بیٹا علی اکبر طرح جنگ کرے گا، ایسا ہی جنگ کرے گا کہ دشمن پلٹ کے روئے گا۔
عزیزوں ہر ماں تڑپ رہی تھی آج کی رات، اپنی اپنی قربانیوں کو تیار کر رہی تھی۔ جناب زینب اون محمد سے کہہ رہی تھی کہ بچوں میدان میں جانا اور خوب جنگ کرنا۔ لیکن رات ڈھلتے ڈھلتے جب صبح ہوئی، وقت نماز آیا، ثانیہ زہرا نے مظلوم کربلا کو بلا کے کہا کہ بھیا آج اذان علی اکبر سے دلوائیے۔ عزیزو کیا منشا تھا جناب زینب جانتی ہیں کہ شہزادی نے جب کہا تو اللہ اکبر، علی اکبر کے دہن مبارک سے یہ کلمات نکلے۔ نکلنا تھا کہ کائنات کے ذرے ذرے نے گواہی دی کہ کبریائی اللہ کی ہے۔ لیکن دوستو حر جو ظلمات میں تھا وہ اپنے خیمے سے باہر نکل گیا۔ حر باہر نکلا اور اپنے خیمے کے باہر ٹھہرنے لگا۔ عمر سعد نے کہا کہ حر اس نے چھوٹے سے لشکر کو دیکھ کے ڈر گئے، جاؤ آرام کرو ہم دیکھ لیں گے۔ حر نے پلٹ کے کہا کہ میں لشکر سے نہیں، میں جنت اور جہنم کے درمیان میں ٹھہر رہا ہوں، حق اور باطل کے درمیان میں ٹھہر رہا ہوں۔ تو عمر سعد نے کہا کہ تو نے کیا فیصلہ کیا؟ حر نے کہا میں حسین کے پاس جاؤں گا۔ عزیزو جب حر چلا تو حر کے ساتھ حر کا بیٹا بھی تھا، اس کا غلام بھی تھا۔ آپ دیکھیں کہ حسین کو کس حفاظت میں چاہنے والوں نے رکھا تھا۔ جب یہ قریب پہنچے خیام حسینی کے تو ایک فاصلے کے اوپر جناب زہر بیٹھے ہوئے تھے۔ زہر نے پوچھا کہ کون آ رہا ہے؟ حر نے کہا کہ میں حر آ رہا ہوں۔ حر جب قریب آیا تو زہر نے کہا حر تیرے جسم پہ جو ہتھیار ہیں، تلوار ہے، نیزے، یہ اتار کے یہاں رکھ دے، پھر تجھے حسین کے پاس جانے کی اجازت دے گی۔ تو حر نے سر کو جھکا کے کہا زہر عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی ایسا بیٹا نہیں ہے کہ میرے جسم سے جیتے جی ہتھیار اتار لے، اس لیے کہ عرب میں آج بھی یہ دستور ہے کہ اگر جسم سے جیتے جی ہتھیار اتار لے تو بزدلی کی علامت ہے، یعنی آپ سرنڈر کر رہے ہیں۔ اور حر تو اپنے قبیلے کا سردار تھا، اس نے جب یہ سنا تو کہا کہ میں اتارے دیتا ہوں، میری غرض ہے اس لیے اتارتا ہوں، لیکن آج کوئی عرب میں کسی ماں کا بیٹا نہیں ہے۔ جب زہر نے حر کے یہ تیور دیکھے، پلٹ کے کہا ہوگا حر ہوگا، آج عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی ایسا بیٹا نہیں ہے جو میرے سامنے ہتھیار لگا کے فاطمہ کے لال کے سامنے چلا جائے۔ جب یہ جذبہ دیکھا تو حر نے تلوار کو اتارا۔ حر آہستہ آہستہ حسین کے پاس آیا۔ حسین نے عباس سے کہا بھیا جاؤ، حر آ رہا، استقبال کرو۔ قریب آیا، پیروں پہ سر رکھتا ہے تو حسین سینے سے لگا کے کہتے ہیں کہ حر میں نے تجھے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا۔ حر نے کہا مولا یہ جو خیموں سے التش کی آوازیں آ رہی ہیں میں نہیں سن سکتا۔ تو حسین نے ایک عجیب جملہ کہا۔ حسین نے کہا حر جب تو دشمن بن کر آیا تھا تو ہمارے پاس پانی تھا، آج حسین اتنا غریب ہو چکا ہے کہ میں تجھے پانی بھی نہیں پلا سکتا۔ تو حر نے کہا مولا یہ بچوں کی جو التش کی آواز آ رہی ہے میں نہیں سن سکتا، میرے جوان بیٹے کو مرنے کی اجازت دیجئے۔ حسین نے علی اکبر کے جوان بیٹے کو اجازت دی، وہ میدان میں آیا۔ حر کا بیٹا ہے، بہادر کا لال ہے، خوب جنگ کی، جنگ کر کے جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو اس نے حسین کو نہیں پکارا بلکہ حر کو آواز دی کہ بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ جوان بیٹے کا معاملہ تھا، حر تلوار لے کر میدان میں گیا، فوجوں میں پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ میرا لال کہاں ہے۔ جب وہ پوچھ رہا تھا تو ایک پہلو سے آواز آئی کہ حر ادھر آ۔ اب جو حر نے پلٹ کر دیکھا حسین اس سے پہلے پہنچ گئے اور اس کے بیٹے کا سر اپنے زانو پہ رکھ کر زخموں کو صاف کر رہے ہیں۔ حر نے اپنے بیٹے کا غم بھول گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا مولا یہ تو غلام زادہ ہے، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ تو حسین نے عجیب جواب دیا جن کی آغوش میں بچے ہیں وہ سنے، جو جوان بیٹے جن کے ہیں اے صاحب اولاد۔ حسین نے کہا حر تو ضعیف ہے، حر تیرا بیٹا جوان ہے۔ حسین یہ کیسے گوارا کرے کہ تو اکیلا چلا جائے؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا غلام کے لیے تو یہ خیال جب علی اکبر نے پکارا۔ اسی طرح پرسا دے، اسی طرح پرسا دے کہ آج کی رات کا حق ادا ہو۔ آپ کی کیا حالت
شہادت ہوئی، عزیزو حسین ٹھوکریں کھاتے ہوئے جا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے بتاؤ میرا لال کہاں ہے۔ جب علی اکبر کی لاش پہ پہنچے تو جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ علی اکبر کی شہادت کے بعد حسین علی اصغر کو لے کر آئے، سوال آپ کیا تو بچہ سپہلو تیر کھا کے واپس ہوا۔ جب حسین کی سرکار میں سب ختم ہو گئے، آج کی رات مظلوم کا ذکر ہے، جب حسین کے پاس کوئی باقی نہیں تھا تو فاطمہ کا لال پشت خیمہ سے آیا اور آ کے کہا زینب اور کلثوم تم پر میرا آخری سلام۔ عزیزو ذرا کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ حسین نے جب یہ کہا کہ بہن زینب حسین جا رہا ہے، اس کے بعد کہا ہے رباب و لیلہ حسین کا آخری سلام، پھر پلٹ کے کہا میرے ماں کی کنیز فضا تجھ پر بھی حسین کا آخری سلام، پھر کہا میرے سینے پہ سونے والی سکینہ بابا کا آخری سلام، پھر زینب سے کہا کہ بہن مجھے بیٹے کے پاس لے کر چلو۔ ثانیہ زہرا کے ساتھ امام زین العابدین کے پاس آئی اور امام غش میں تھے، شہزادی نے امام کو بیدار کیا اور کہا کہ بیٹا اٹھو باپ آیا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ میں نے سر کو اٹھا کے دیکھا میرا بابا سفید ہو چکا تھا، یہی کہا بابا میرے چچا عباس کیا ہوئے؟ کہا بیٹا شہید ہو گئے، اس وقت کوئی باقی نہیں ہے سوائے تیرے اور میرے۔ تو امام نے کہا بابا میں جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں بیٹا اب تم کو میرے بعد ہر مصیبت پہ صبر کرنا۔ وصیتیں کی، وصیتیں کر کے کہا کتنا کریم ہے حسین، کتنا غلام نواز ہے، آپ کو اس وقت یاد کیا جب کوئی باقی نہیں تھا۔ کہا بیٹا وطن سے چھوٹ کے جب وطن غیر سے چھوٹ کے وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، ان سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا، جب کسی غریب کا ذکر سننا میری غربت کو یاد کرنا۔ اس کے بعد امام نے کہا بیٹا ان سے کہنا اس وقت حسین نے بہت یاد کیا جب ایک چھوٹی سی لاش سینے سے لگا کے مقتل سے خیمگاہ کی طرف آ رہا تھا، ارے کاش میرے شیعہ ہوتے، دیکھتے کہ میں پانی کیسے مانگ رہا تھا۔ حسین نے وصیتیں کی، پھر جناب زینب کے خیمے میں آئے، ثانیہ زہرا نے کہا کہ بھیا ذرا قریب آؤ، حسین قریب آئے، زینب نے کہا ماں جائے اور قریب آ جاؤ، اور قریب آئے تو زینب نے کہا بھیا گلے پہ سے رومال کو ہٹاؤ۔ رومال جب حسین نے ہٹائی زینب نے آگے بڑھ کے یہاں بوسہ لیا اور کہا اماں نے کہا تھا کہ میرا حسین جب رخصت کے لیے آئے میری طرف سے حسین کے گلے کو پیار کرنا۔ حسین کو ایک وصیت یاد آئی، کہا بہن بازو سے رضا کو ہٹاؤ۔ 21 رمضان کو بابا نے کہا تھا میری طرف سے زینب کے ہم کو بوسہ دینا۔ عزیز و بھائی اور بہن کی ملاقات، اب حسین چلنا چاہتے ہیں، کنیزیں آ کے گھیر لیا اور کہا مولا ہم دوئرہ کھڑے ہو جائیں گے، آپ ہمارے درمیان سے گزر جائیں۔ بس میں نے زحمت کو تمام کیا۔ حسین کی رخصت یادگار ہے، فاطمہ تڑپ رہی تھی کہ میرا بچہ میدان میں جا رہا ہے۔ عزیز و کنیزیں کھڑی ہو گئی، حسین ان کے درمیان سے کبھی رباب کو خدا حافظ کہہ رہے، کبھی لیلا کو خدا حافظ، کبھی ام وروا کو خدا حافظ، خیمے سے باہر آئے۔ بس میں نے زحمت کو تمام کیا۔ حسین اتنا غریب ہو چکا تھا کہ کوئی زلزلہ لانے والا نہیں تھا، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، دیکھا کہ بہن لے کر آتی ہے اور آ کے کہا بھیا آج زینب تجھے سوار کرے گی۔ حسین نے کو زینب نے سوار کیا، جب سوار ہو گئے حسین بس میں نے زحمت کو تمام کیا، سوار ہو گئے۔ اب چلے کیسے؟ زلجنا آگے نہیں بڑھتا۔ حسین نے زلجنا سے کہا زلجنا میری آخری سواری ہے، اب اس کے بعد تجھے زحمت نہیں ہے۔ تو زلجنا رونے لگا، اپنی آنکھوں میں آنسو اور پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو حسین نے دیکھا سینے پہ سونے والی سکینہ زلجنا کے پیروں سے لپٹ کے کہہ رہی تھی زلجنا میرے بابا کو مقتل میں لے کے نہ جا۔ حسین گھوڑے سے اترے، بچی کو سینے پہ سلایا، یہی حسین زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے
زمین پہ آتا ہے اور اعلان کر رہا ہے میری اماں میری مدد کو آئیے. Ayun.